کہ ہمارے ملک میں صرف وہی حکومت کرے گا جو پاکستان سے بلانگ کرے گا, ہمارے ملک میں وہی حکومت کرے گا جس کے بچے پاکستان میں رہتے ہوں گے, ہمارے ملک میں وہی حکومت کرے گا جس کی انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر ہوگی, ہمارے ملک میں وہی حکومت کرے گا جس کے کوئی ایسٹس اور سٹیکس اس ملک کے باہر نہیں ہوں گے, اور ہمارے ملک میں وہی حکومت کرے گا جس کا مرنا جینا صرف یہاں ہوگا, اس کی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہوگی. وہ جو جتنا قرضہ آج تک ہمارا ہے, ہمارا اس وقت 55,000 ارب روپے سے زیادہ کا پاکستان کا قرضہ ہے, وہ کہاں لگا؟ بہت ضروری ہیں موٹر ویز, بہت ضروری ہیں انڈر پاسز, بہت ضروری ہیں میٹروز, بہت ضروری ہیں, سب کچھ بہت ضروری ہے, لیکن ڈیم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ کی ایسی جگہیں جہاں پر آپ فیکٹریوں کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹس بنا سکیں, اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ کے نئے شہروں کا آباد ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جب آپ نے قرضہ لیا اور قرضہ لے کر آپ نے ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا جہاں سے ارننگ نہیں ہونی دوبارہ, اس قرضے کو آپ ریکور نہیں کر سکتے. ہم ہر شخص کو, چاہے وہ زیادہ کماتا ہے چاہے وہ تھوڑا کماتا ہے, اسے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی چاہیے تاکہ اس کا ایک وائٹ کیپٹل ضرور بنتا رہے, سورس ضرور بنتا رہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. مثال کے طور پہ اگر ایک امیر شخص 1 کروڑ روپے کی گاڑی خریدتا ہے اور اپنی ویلتھ میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے پاس تو تھے ہی 50 لاکھ روپے, تو میں نے یا آپ نے تو سوال نہیں کرنا, یہ تو ڈپارٹمنٹ نے سوال کرنا ہے, اور ہر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی پہ آپ 2, 2.5, 3 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس جمع کراتے ہیں جو آپ کے این ٹی این نمبر سے سبمٹ ہوتا ہے. آپ پلاٹ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ٹیکس جمع ہوتا ہے جو آپ کے نام سے جمع ہوتا ہے. جب وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جا رہی ہے تو کاؤنٹر چیک کرنا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ بھائی اگر تم نے 5 کروڑ روپے کا یا 3 کروڑ روپے کا یہ پلاٹ خریدا ہے یا بیچا ہے تو اس کو کیا اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن میں ثابت کیا ہے. کہ پلیز اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو ضرور فائل کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک جی, الحمدللہ. اچھا سر, تھوڑا سا پہلے ہم حکومت کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے زور و شور سے ہماری حکومت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہی ہے. کیا کہیں گے ابھی کی حکومت کے بارے میں؟ پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں 30 روپے کا اضافہ یکدم انہوں نے کر دیا 1 مہینے میں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی پرائرٹی ہماری پاکستان ہے, اور ہم جب صرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی قربانی پاکستان کے لیے دینی ہے, تو ناؤ دس از دا ٹائم. آفٹر 1947 ایک دفعہ دوبارہ قربانی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے یہ بات کہ یہ قربانی جو ہے یہ بہت سی ایسی وجوہات کی وجہ سے ہے جو عوام نے نہیں کی, لیکن پھر بھی عوام کو دینی ہے. تھوڑا سا مشکل وقت ہے, انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ہمیں اچھے وقت کی توقع کرنی چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ بہت جلدی حالات بہتر ہو جائیں گے. سر کیا قوم ہماری صرف قربانی دینے کے لیے آئی ہے؟ یہ سوال میں نے بھی کیا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوشن میں چینجز کیے ہیں. کیا یہ چینج کیا ہے کہ ہمارے ملک میں صرف وہی حکومت کرے گا جو پاکستان سے بلانگ کرے گا, ہمارے ملک میں وہی حکومت کرے گا جس کے بچے پاکستان میں رہتے ہوں گے, ہمارے ملک میں وہی حکومت کرے گا جس کی انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر ہوگی, ہمارے ملک میں وہی حکومت کرے گا جس کے کوئی ایسٹس اور سٹیکس اس ملک کے باہر نہیں ہوں گے, اور ہمارے ملک میں وہی حکومت کرے گا جس کا مرنا جینا صرف یہاں ہوگا اور اس کی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہوگی. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے تب تک عوام کو قربانی دینی ہے, اور عوام قربانی دیتی رہے گی. بالکل صحیح. عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا اب قوم کو یاد کرنا چاہیے انہیں, کیونکہ جب وہ تھے تو حالات تھوڑے بہتر تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو زبان دی, لوگوں کو آواز دی, اور ہمیشہ جو عطا ہوتی ہے اس کو پازیٹیولی استعمال کرنا چاہیے. یہاں پر صرف یہ کہوں گا کہ آواز ضرور اٹھائیں لیکن بدتمیزی نہ کریں. دوسری بات, ہم اور آپ جو یوتھ ہے وہ ایسٹ ہے ہمارا. بالکل. ہم جو یوتھ ہے ہمیں یوتھ سے بہت توقع ہے. ہم سینئرس کو یوتھ سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ہماری بےزتی کرے گی اور ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گی, اور ہمیں یہ بہت امید ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہم بڑوں کے ساتھ, ہم بزرگوں کے ساتھ, ہم سینئرس کی وہ عزت ضرور کرے گی. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. صحیح, بالکل صحیح. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ IMF کے چنگل سے ہمیں آزادی مل جائے؟ بالکل ہے. کون سا؟ بات یہ ہے کہ ایک تو جو پچھلی غلطیاں ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے غلطی کی, اور جو پیسہ پچھلا لیا وہ آپ نے کہاں انویسٹ کیا,
دیکھیں میں پاسٹ کی بات نہیں کرتا, لیکن پاسٹ سے آپ نے سیکھنا ضرور ہے. وہ جو جتنا قرضہ آج تک ہمارا ہے, ہمارا اس وقت 55,000 ارب روپے سے زیادہ کا پاکستان کا قرضہ ہے, وہ کہاں لگا؟ بہت ضروری ہیں موٹر ویز, بہت ضروری ہیں انڈر پاسز, بہت ضروری ہیں میٹروز, بہت ضروری ہیں, سب کچھ بہت ضروری ہے, لیکن ڈیم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ کی ایسی جگہیں جہاں پر آپ فیکٹریوں کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹس بنا سکیں, اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ کے نئے شہروں کا آباد ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جب آپ نے قرضہ لیا اور قرضہ لے کر آپ نے ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا جہاں سے ارننگ نہیں ہونی دوبارہ, اس قرضے کو آپ ریکور نہیں کر سکتے. ہاں یہی پیسہ اگر آپ کے ڈیمز پہ لگا ہوتا, واٹر ریزروائرز پہ لگا ہوتا, آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹس پہ لگا ہوتا, تو وہ اس قرضے کو لے رہے ہوتے, وہاں سے انکم جنریٹ کر رہے ہوتے. ہم قرضہ IMF سے, ورلڈ بینک سے کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے قرضے کی قسط ادا کرنی ہوتی ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو وہ کیسے آئیں گے جب تک ہم خود ارن نہیں کریں گے؟ اور ارن کرنے کا طریقہ صرف انڈسٹری ہے, یا آپ کا ایگریکلچر ہے, آپ کو وہاں سے کمانا ہے, یا آپ کو انڈسٹری سے کمانا ہے. ہمیں خود کو بھی بدلنا ہے. ہم بدلیں گے تو اگلا بدلے گا. یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, ہم خود کو نہیں بدلتے ہیں, ہم ہر کوئی دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے. دیکھیں ہم تنقید کرتے ہیں اگلے کے اوپر. سب سے پہلے کریکٹ یور سیلف. جب تک آپ اچھے نہیں ہوں گے تب تک آپ دوسرے سے توقع نہیں کر سکتے کہ دوسرا اچھا ہو. اور ایک اور بات, دیکھیں میں ایک بات یہاں پر اپنے سننے والوں کے لیے بھی ضرور کروں گا کہ اپنی نیتوں کو ضرور صاف رکھیں. جب آپ اپنی نیت کو صاف رکھتے ہیں نا, تو اللہ اور اس کے حبیب کی مدد آٹومیٹیکلی آتی ہے. آپ کے ساتھ لاکھ برا کوئی کرنا چاہے, جب وہی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ برا ہو تو کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ کے ساتھ کبھی برا ہو بھی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا امتحان ہو سکتا ہے وہ آپ کو آزمائش سے گزارنا چاہتا ہو سکتا ہے وہ آپ کو اور بہتر کرنا چاہتا ہو. کیونکہ دیکھیں کندن بھی جب بھٹی میں پکتا ہے تو وہ کندن بنتا ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کندن بنانا چاہتا ہو. تو اگر آزمائش آ بھی گئی ہے اور آپ کی ڈپینڈنسی اس کے اوپر ہے, نیت آپ کی صاف ہے, توکل اس کے اوپر ہے, پھر خیر ہی خیر ہے. اللہ خیر کرے گا, اللہ پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تھوڑا FBR کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں کہ FBR کیا ہے. یہ دیکھیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اور یہ ہمارا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہماری ٹیکس, ارننگز, اسپینڈنگز اس کو دیکھتا ہے آپ کما کیا رہے ہیں. کیونکہ ایک سرکار کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ پیسے کے اوپر ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آنا ہے. کیونکہ پیسہ آئے گا تو وہ تنخواہیں دیں گے, وہ پیسہ آئے گا تو آپ کو فیسلٹیز ملیں گی, تعلیم ملے گی, صحت ملے گی, صاف پانی, سیکیورٹی. پیسہ ہی نہیں آئے گا تو کہاں سے ہوگا؟ اب کس نے سنبھالنا ہے وہ سب کچھ؟ FBR نے سنبھالنا ہے. وہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہم تمام تاجروں کا, انڈسٹریلسٹ کا, جو سروس پیشہ لوگ ہیں ان کا, کہ وہ کتنا کما رہے ہیں, کیا کما رہے ہیں, ٹیکس کیا دے رہے ہیں, حکومت کو انہوں نے پیسہ کتنا دینا ہے, وہ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں. اور جس بات کا ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے. حکومت ہر سال کے بعد یہ کہتی ہے کہ اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو سبمٹ کریں, تو آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن کہاں سبمٹ کرنی ہے؟ مجھے نہیں دینی ہے, آپ کو نہیں دینی, FBR کو دینی ہے. FBR کے پورٹل پہ جانا ہے, FBR کے بندے سے رابطہ کرنا ہے. رجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں ہم اس کی؟ دیکھیں میں تو اگر آپ مجھ سے ایڈوائز لیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کام ایک ایکسپرٹ آدمی کا ہے. آپ کو ایک لائر ہائر کرنا چاہیے, اچھا لائر, بہت مہنگا لائر نہ ہائر کریں. کیونکہ ایک اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں یا آپ انڈیویجول ہیں تو ایک لائر سال کا 10,000 روپیہ میکسیمم لیتا ہے, لیکن وہ اس کی آپ کی بہت سی ایسی فارمیلٹیز ہیں جو وہ پوری کرتا ہے. اور اگر آپ وہ اپنی ریٹرن کو فائل کرتے ہوئے اگر آپ اس میں کہیں غلطی کر دیں تو کئی 10,000 جرمانے کے چلے جاتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ لائر کو ہائر کریں, اچھے لائر کو ہائر کریں, تاکہ اس نے آپ کی ویلتھ کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہے, اس نے یہ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے. مثال اس کی ایسے دوں گا سننے والوں کے لیے کہ آپ سپینڈنگ تب کریں گے جب آپ کی پاکٹ میں پیسے ہوں گے, آپ گاڑی تب خریدیں گے جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے. تو یو ہیو ٹو جسٹیفائی ٹو دا ڈپارٹمنٹ کہ میں نے اس سال میں اتنے پیسے کمائے, اس لیے میں 6 لاکھ روپے کی گاڑی, میرے پاس 12 لاکھ تھے تو میں نے 6 لاکھ کی گاڑی خریدی, اب 6 لاکھ میری پاس کٹی میں واپس آ گئے. آپ نے اپنا انکم, ایکسپینڈیچرز, ایسٹس کا بتانا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ ہم اگر جو اپنی ریٹرنز فائل کرتے ہیں. سو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری نیشنل ڈیوٹی ہے.
ہم ہر شخص کو, چاہے وہ زیادہ کماتا ہے چاہے وہ تھوڑا کماتا ہے, اسے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی چاہیے, تاکہ اس کا ایک وائٹ کیپٹل ضرور بنتا رہے, سورس ضرور بنتا رہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں فائل کرتے ہیں؟ لائک امیر جو ہیں وہ ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں, غریبوں کو تو پھر بھی کر دیا جاتا ہے, جس طرح آپ ان کو لگائیں گے وہ سائٹ پہ لگ جائیں گے. تو امیر ٹیکس کی طرف کیوں نہیں آتا ہے, وہ ہمیشہ دور کیوں بھاگتے ہیں اس چیز سے؟ دیکھیں, یہ ہمارا پرسیپشن غلط ہے کہ امیر ٹیکس نہیں دیتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں, بجلی کے بل کے اوپر, گیس کے بل کے اوپر, ٹیلی فون کے بل کے اوپر, ہر چیز کے اوپر آپ کے انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اب جہاں تک آپ نے یہ بات کی, دیکھیں یہ سرکار کا کام ہے کہ اس امیر کو آئیڈینٹیفائی کرے جس کے اخراجات اس کی انکم سے زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک امیر شخص 1 کروڑ روپے کی گاڑی خریدتا ہے اور اپنی ویلتھ میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے پاس تو تھے ہی 50 لاکھ روپے, تو میں نے یا آپ نے تو سوال نہیں کرنا, یہ تو ڈپارٹمنٹ نے سوال کرنا ہے. اور ہر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. آپ نے پلاٹ خریدا, آپ نے گاڑی خریدی, آپ نے فلیٹ خریدا, آپ نے انٹرنیشنل ٹریولنگ کی, قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کچھ اقدامات کیے ہیں تو آپ کو سرکار کو بتانا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا. اب آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ سرکار کو کیسے پتہ چلے گا؟ Exactly. اس کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے. جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی پہ آپ 2, 2.5, 3 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس جمع کراتے ہیں, جو آپ کے NTN نمبر سے سبمٹ ہوتا ہے. آپ پلاٹ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ٹیکس جمع ہوتا ہے جو آپ کے نام سے جمع ہوتا ہے. جب وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جا رہی ہے تو کاؤنٹر چیک کرنا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ بھائی اگر تم نے 5 کروڑ روپے کا یا 3 کروڑ روپے کا یہ پلاٹ خریدا ہے یا بیچا ہے تو اس کو کیا اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن میں ثابت کیا ہے؟ کیا تمہاری ریٹرن میں وہ پلاٹ تھا جس کو بیچا ہے؟ اور اگر پلاٹ پہ تم نے بیچ کے یہ کیا ہے تو وہ تم نے ایکسپینس کیسے کیا؟ سو جتنی ہماری ذمہ داری ہے اس سے زیادہ ذمہ داری ڈپارٹمنٹ کی ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ کو اپنے سسٹم کو ایفیشینٹ کرنا ہے. جب وہ ایفیشینٹ ہوگا تو الٹیمیٹ آپ کے اسکول کا بچہ کیوں سبق یاد کر کے آتا ہے, وہ کیوں ٹیچر سے ڈرتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ مجھ سے سوال ہو جائے گا, اسے پتہ ہے میں چھپا کچھ نہیں سکتا. تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم ڈپارٹمنٹ سے چھپا کچھ نہیں سکتے. اور دیکھیں ایک اور بات جو بہت ضروری ہے نا, وہ یہ ہے اویئرنیس کی کمی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جناب سرکار بھی یہ سوال کرے گی. سو میں ریکویسٹ پھر آپ کے پلیٹ فارم سے یہ سب سے کروں گا کہ پلیز اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو ضرور فائل کریں. اب پھر جون کلوز ہو رہا ہے, سپٹمبر 30 جو ہے از دا لاسٹ ڈیٹ اس سال کی ریٹرن ڈالنے کی. تو اپنی انکم ٹیکس کی اپنے لائرز کو کنسلٹ کریں, اپنے آپ کو فائلر لسٹ کے اندر لے کر آئیں, اپنے آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر لے کر آئیں, تاکہ آپ کو کوئی بھی ایکسپینس کرنے سے کوئی پرابلم نہ ہو سکے. بالکل صحیح. کاٹیج انڈسٹری کی اگر بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بزنس کو اپلفٹ کرنے میں کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک SMEs کی بات ہے تو SMEs جو ہیں, جب تک آپ ان کو سہولیات نہیں دیں گے, جب تک آپ SME کو نہیں چلائیں گے, تب تک آپ کی انڈسٹری کا سرکل نہیں چلتا. اور میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جب آپ ایک چھوٹی انڈسٹری کو چلاتے ہیں نا, تو ایک تو آپ روزگار پیدا کرتے ہیں, دوسرا اس انڈسٹری سے کنسرنڈ بہت سی انڈسٹریز چلتی ہیں. ایک سیکٹر کے چلنے سے آپ کے بہت سے سیکٹرز چلتے ہیں. تو ہم ہمیشہ اپنے پلیٹ فارم سے یہی آواز اٹھاتے ہیں کہ SME کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ انکریج کر سکتے ہیں. دیکھیں SMEs کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے بہت زیادہ, انہوں نے سیکیورٹیز رکھوائی ہوتی ہیں, ان کے لیے بہت سے پرابلمز ہیں. بالکل ٹیکس کے بھی دیکھیں SMEs جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میرا خیال ہے انفلوئنشیل بھی نہیں ہوتے, ان کو اویئرنیس بھی بہت نہیں ہوتی, انہیں بہت سے پرابلمس بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. تو وہ یس دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا چیمبرز, دس از دا ریسپانسبلٹی آف ایسوسیشنز اینڈ دا ڈپارٹمنٹس, کہ آپ ایک تو ان کے لیے, جیسے اسمیڈا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے. اب بہت سے لوگوں کو اسمیڈا کا پتہ ہی نہیں کہ اسمیڈا کرتا کیا ہے, تو وہ ہمیں بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور SMEs کو بھی چاہیے کہ جب وہ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ چیمبرز کے ساتھ رابطہ کریں, مختلف ایسوسیشنز کے ساتھ رابطہ کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں جو انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو تھوڑی سی تگ و دو تو آپ کو بھی کرنی ہے نا, اگلے نے آپ کے گھر تک آ کے انفارمیشن تو نہیں دینی. اب جیسے ہم ہی بات کر رہے ہیں, تو اگر لوگوں کو SMEs کو اگر انفارمیشن چاہیے تو لاہور چیمبر کے پاس آئیں, اسمیڈا کے پاس آئیں, ان سے پوچھیں کہ ہمیں لون کیسے آسانی سے ملے گا. بینکوں کا پوچھیں کہ بینکس کون سی اسکیمز دے رہے ہیں. تو بہت سی اسکیمز چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسمیڈا جو ہے
آپ کو ہیلپ کرتا ہے اور ایس ایم ای تک وہ انفارمیشن پہنچتی ہے. بات کریں اگر چیمبر کی تو چیمبر ایک ملک کی اکانومی کے لیے کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی چیمبر, میں ذاتی طور پہ چیمبر کی ڈیفینیشن یہ دیتا ہوں کہ اٹ از اے باڈی بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیک ہولڈرز, اور اسٹیک ہولڈرز کی ڈائریکٹ ایکسیس سرکار تک نہیں ہوتی. اب سرکار تک آواز اٹھانے کا ایک سب سے بہتر اور آسان ذریعہ جو ہے وہ چیمبر ہے, وہ جس شہر کا بھی ہو. آپ نے اگر, اب میں ذاتی طور پہ اپنی آواز اٹھانا چاہوں تو شاید نہیں اٹھا سکتا, لیکن اگر میں چیمبر کے تھرو اپنی آواز اٹھاؤں گا تو اس کی بہت اثر ہے, وہ میری آواز سنی بھی جائے گی, اس کی اہمیت بھی ہوگی. تو چیمبر بہت سے, بلکہ میرا تو خیال ہے 75% ایشوز جو ہیں بزنس کمیونٹی کے وہ چیمبرز ہی ایڈریس کرتے ہیں, چاہے وہ فیڈریشن ہو جائے پاکستان چیمبر, چاہے وہ شہروں کی مختلف چیمبرز اپنی ہوں. تو چیمبر کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور چیمبر کے رول کو اسٹرانگ ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اکانومی کو فلرش کرنے میں, اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرنے میں. تھوڑا سا آپ کی این جی او کے بارے میں بات کرتے ہیں, فرینڈز آف اکنامک. تو اس این جی او میں اور باقی جو این جی اوز کام کر رہی ہیں کیا ڈفرینس ہے, شارٹ سے لفظوں میں بتائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمس کو جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن ٹیکس اور اکانومی کی میرے پاس ہے وہ انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے, اینڈ آئی شیئر دیٹ انفارمیشن. میں نے اپنے موبائل میں براڈ کاسٹس بنا رکھے ہیں کہ جو نئی انفارمیشن آتی ہے میں وہ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں اپنے پیج کے اوپر, اپنے فیس بک پیج پہ. ہر طرح سے میری ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ رابطے میں ہے اس کو بھی وہ علم ہونا چاہیے جو میرے علم میں ہے. بالکل, شارٹ بس میں یہی کہوں گا. زبردست, تھینک یو سو مچ سر آپ کے پریشیس ٹائم کے لیے. آپ ہمارے ویورز کو اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور. دیکھیں جی, میں صرف یہ کہوں گا کہ دیر از نو کنٹری لائک پاکستان, دیر از نو نیشن لائک پاکستانیز. وی شوڈ بی پراؤڈ آف پاکستان, وی شوڈ بی پراؤڈ آف پاکستانیز. اور ہمیں بچانا ہے اپنے ملک کو, ہمیں اپنے ملک کے لیے آواز اٹھانی ہے. کوئی آ کے ہمارے ملک کو نہیں بچائے گا. ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے بچانا ہے, ہم نے پہل کرنی ہے. جب ہم پہل کریں گے تو اگلا بھی دوسرا قدم اٹھائے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ کو امید ہے کہ یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. دوبارہ آپ سے ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.